اسرائیل کے پاس کوئی توڑ ہی نہیں ہے ایرانی بیلسٹک میزائلز کا، جس طرح وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اتنے تو ان کے پاس انٹرسیپٹرز نہیں ہیں۔ تو جو نیکسٹ بمبارڈمنٹ ہوگی اگر یہ ایرپٹ ہوتی ہے اور اسرائیلی سمجھتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ہوگی، اور اس صورت میں سارے کے سارے ان پہ برسیں گے۔ IRGC کی اسٹیٹمنٹ بڑی سخت آپ کو نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکن انٹرسیپٹرز تقریباً ختم ہو چکے۔ سینٹکام کے کمانڈر بھی واضح طور پہ ایک پیغام بھیجیں کہ یا اسرائیل بچوا لیں یا امریکن بیٹل شپس نیول شپس بچوا لیں، تو اس صورت میں آپشن تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو اسرائیلی لابی ہے جو کہ اچھا خاصا انویسٹ کرتی ہے الیکشنز میں، اور جو نیو کنزرویٹیوز ہیں ان کا پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، تو اب یہ طے پایا ہے کہ آتے ہوئے ایرانی روٹ اور جاتے ہوئے عمانی روٹ استعمال ہوگا۔ بھارت کو اس لیے مار پڑ رہی ہے کہ بھارت کے جو ویسل ہیں وہ آئل لے کے حائفہ پورٹ کی طرف جاتے ہیں اور اسرائیل کو تیل کی ترسیل کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفول پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطی کی صورتحال اگر دیکھیں تو بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ رک جاتی ہے، حملے ہوتے ہیں، حملے رک جاتے ہیں، مذاکرات کی بات ہوتی ہے، آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے، آبنائے ہرمز کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جنگ ہمیں وسیع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سعودی عرب بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، یمنی مزاحمتی تنظیم اس میں حملے کر رہی ہے، اور دیگر ممالک بھی، ناظرین، ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول اس جنگ کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ 5 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ یہ واقعی کیا جنگ کسی ایک کے خاتمے سے رکے گی یا پھر نہیں؟ اور مختلف ڈائنامکس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین، ماہر بین الاقوامی امور۔ آپ ہمیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ٹیلی ویژن سکرینز پر، ڈیجیٹل میڈیا کی سکرینز پر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں سر، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ الحمدللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر، آغاز کرنا چاہوں گا، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونے والی ہے، بہت جلد ڈیل ہو جائے گی۔ ایک جانب یہ بات کر رہے ہیں، دوسری جانب کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی تو ایران پر جو ہے بڑا ایک بھاری حملہ کیا جائے گا۔ یہ دو طرفہ بیانات ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ دس از ویری انٹرسٹنگ فینامینن۔ میرا خیال ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ایک طرف امن کی باتیں اور دوسری طرف جنگ کی باتیں۔ مثال کے طور پہ ایران کی طرف سے بھی آپ کو یہی معاملات نظر آتے ہیں۔ عباس عراقچی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی نرم ہوتی ہے، جبکہ IRGC کی اسٹیٹمنٹ بڑی سخت آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی طرف سے بھی یہی آپ کو دوہرا عمل نظر آتا ہے۔ پاکستان کی جو فارن منسٹری اور فارن منسٹر صاحب ہیں، جب ان کی کنورسیشن ہوتی ہے تو کوئی اور انداز ہوتا ہے، اور جب ہم نے سخت میسج دینا ہوتا ہے تو پھر کوئی اور انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے میرا خیال ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے۔ یمن کے محاذ پہ کچھ اور انداز ہے ان کا، ایران کے ساتھ کچھ اور انداز ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ آپ کو چیز نظر آتی ہے۔ بڑا اچھا اس جنگ کے اندر یہ ایک نیا پہلو کھل کے سامنے آیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس از ویری کامپلیکس فینامینن۔ جو بظاہر دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو آرگومنٹ میں بائی نہیں کرتا، کہ وہ اس جنگ کے تسلسل کو چلائیں گے الیکشنز کے قریب تر، بیکاز لوگوں کی شارٹ میموری ہوتی ہے، تو وہ کوئی اپنی وکٹری ڈکلیئر کریں گے اور اس کے بعد اس جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ میں آرگومنٹ اس لیے یہ بائی نہیں کرتا کہ اگر تو جنگ کے تسلسل کو رکھنا اور اس کے اسکیلیشن کے لیڈر پر اگر امریکہ کا کنٹرول ہے تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے اور کنٹرول ایران کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکن انٹرسیپٹرز تقریباً ختم ہو چکے، لانگ رینج جو پرسیشن میزائل ہے وہ تقریباً چل چکے، تو اب آپشن باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جب پینٹاگون کے اندر سے بھی مخالف رائے آئے اور ایڈمنسٹریشن کے اندر سے بھی مخالف رائے آئے، اور سینٹکام کے کمانڈر بھی واضح طور پہ ایک پیغام بھیجیں کہ یا اسرائیل بچوا لیں یا امریکن بیٹل شپس نیول شپس بچوا لیں،
تو اس صورت میں آپشن تو آپ کے پاس نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا سخت میسج دیتے ہیں تو جو اسرائیلی لابی ہے جو کہ اچھا خاصا انویسٹ کرتی ہے الیکشنز میں، اور جو نیو کنزرویٹیوز ہیں ان کا پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیں اپنی جگہ پہ گلوبل پاور تو ہے امریکہ، اس کا اسٹیٹس تو ابھی تک اس نے ریٹین رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے وہ کس طرح تسلیم کر لے کہ نہیں جی نہیں ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو انہوں نے اپنا پوسچرنگ تو کرنی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں شکست تو یقینی ہے، اور جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے اس کے اندر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن امریکہ کی تاریخ میں ہمیشہ جو پولیٹیکل پارٹی رہی ہے پاور میں، وہ ان کی میجورٹی نہیں ہوتی ہاؤس میں مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر. اور 2 دفعہ صرف اس طرح ہوا ہے کہ جو وننگ پارٹی تھی یا پارٹی ان پاور یا وائٹ ہاؤس تھی اسی نے دوبارہ مڈ ٹرم الیکشن جیتے ہیں پوری امریکہ کی تاریخ میں، 250 سالہ تاریخ میں. تو لہٰذا یہ تو یقینی ہے، لیکن اس میں نقصان کو کم کرنے کی وہ ضرور کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں مختلف بیانات آتے ہیں پریشرز کی وجہ سے اور دکھانے کی وجہ سے کہ اسٹل ہمارے پاس زور بازو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاور ڈرین آؤٹ ہو گیا. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر دیکھا جائے تو عمان کے ساتھ معاہدے کی بھی بات چیت جاری ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ عمان کے ساتھ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے ہمارا تو آبنائے ہرمز فوری طور پر نہیں کھلے گی، اور امریکہ کے ساتھ کوئی آبنائے ہرمز کے حوالے سے بات چیت نہیں ہو رہی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلنے والی ہے. ہاں یہ دس از ویری انٹرسٹنگ اگین. ایران ہر اس کلیم کو ڈینائی کرتا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح مکمل پکچر یہ نہیں ہے. مکمل پکچر یہ ہے کہ چونکہ جو عمان اور ایران کے درمیان میں بات چیت چل رہی ہے وہ اور پلس قطر، عمان، سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی کسی حد تک جو کاوشیں ڈال رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھم جائے، اس کا تسلسل جاری ہے. اور اسی ضمن میں جو عمان نے پہلے شاید یہ سمجھا کہ امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جو اس کا روٹ ہے اس پہ عمل ہو جائے گا اور وہ نافذ العمل ہوگا. لیکن ایرانی جو ریزسٹنس تھی اور اس کے بعد جو ایسکیلیشن آپ کو نظر آئی، اس سے ثابت ہوا عمان کو کہ یہ معاملہ تھم نہیں رہا. تو اب یہ طے پایا ہے کہ آتے ہوئے ایرانی روٹ اور جاتے ہوئے عمانی روٹ استعمال ہوگا، اور اگر کوئی پارٹی اپنی مرضی سے کوئی فیس دینا چاہے گا تو وہ لے لی جائے گی، جس طرح سے اسٹیٹ آف ملاکا کے اندر ہوتا ہے. اچھا اگر آپ اس پوزیشن کو دیکھیں تو دوسرے لفظوں میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ویسلز ایک طرف سے آئیں گی اور دوسری طرف سے جائیں گی تو اس کا مطلب اسٹیٹ آف ہرمز تو کھل جائے گا جی یا نہیں کھلے گا؟ آئیں گی جائیں گی تب بھی جب کھلے گا نا. جی جی ایگزیکٹلی. سمجھ رہے میری بات؟ جی تو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ ہم کھول رہے ہیں؟ دوسری بات کہ یہ روٹ یا وہ روٹ، امریکہ کہتا ہے وہ روٹ، ایرانی کہتا ہے یہ روٹ، تو اب ایک طرف سے آئیں گی اور دوسری طرف سے جائیں گی، یعنی دونوں روٹ استعمال ہوں گے. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیوریج ایران کے پاس بھی رہے گا، لیوریج عمان کے پاس بھی رہے گا. تو وہ کہتے ہیں نا مڈل گراؤنڈ، اس مڈل گراؤنڈ کو نکالا گیا ہے تاکہ ایرانی وقار بھی برقرار رہے اور ٹرمپ صاحب بھی نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں کہ دیکھیں جی ہم نے آخرکار کھلوائی دی. اچھا سر، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو کہ انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کی، اور مار بھارت کو پڑ رہی ہے. بھارت کے جہازوں پر حملے ہوئے ہیں، کارگو شپس پر. بھارت کو اس لیے مار پڑ رہی ہے کہ بھارت کے جو ویسل ہیں وہ آئل لے کے حائفہ پورٹ کی طرف جاتے ہیں اور اسرائیل کو تیل کی ترسیل کرواتے ہیں. بھارت کا یہ ان کے ذہن میں یہ پرسیپشن ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بیکاز وہ بڑی مارکیٹ ہیں اور انفیکٹ ایران اس مارکیٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالنے پائے گا اور نکالنا چاہے گا بھی نہیں. میرا خیال میں یہ پریگمیٹزم ہوگی، لیکن اس ضمن میں ان کے ویسلز کو کوئی ہٹ نہیں کرے گا. جبکہ ایرانیوں اور حوثیوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بھی ویسل اسرائیل کی طرف جس کی ڈیسٹینیشن ہوگی اس کو تو ہم ہٹ کریں گے. تو وہ اس وجہ سے ہٹ ہو رہی ہیں اور بھارت کا کردار اس جنگ میں اچھا نہیں رہا. بھارت کو یہ لگتا ہے کہ وہ وہی پوزیشن پہ ہے، بلکہ زیادہ بہتر پوزیشن پہ ہے جس میں پاکستان ہے. پاکستان غیر جانبدار ہے
اور پاکستان کی جو غیر جانبداری ہے اسی لیے اس نے دو پلیئر کے درمیان میں کردار ادا کیا ہے اور اس کا سفارتی اور سیاسی لحاظ سے دنیا میں اسٹریچر بلند رہا ہے. البتہ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہے جی وہ اگر نہ بھی ہوتا تو سعودی عرب کے ساتھ ہم اسی طرح چلتے، بیکاز ہمارے 1950s اینڈ 60s سے لے کر ایک اعتماد کا رشتہ ہے. پھر سعودی عرب کے تقریباً ٹوٹل $11 بلین ہمارے ہاں انویسٹ ہوئے ہیں، تو وہ ایک ان کو لیوریج بھی حاصل ہے. اور تیسرا یہ کہ حرمین شریفین کی چاہے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ نہ بھی ہو یا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسے پروٹیکٹ کریں. یہ تو معاملہ بڑا کلیئر ہے. تو لہٰذا اس ضمن میں ہمارے جو دوسرے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے، میری نظر میں میری ناقص عقل یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں وہ اس نوعیت کے معاہدے نہیں کرنے چاہیے، بیکاز اوور اسٹریچنگ ہوگی اور اوور اسٹریچنگ کے نتیجے میں ہم پہ پریشر زیادہ بلٹ ہوگا. اور اگر انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے جو کہ وہ اس تاڑ میں بیٹھا ہے کہ کوئی حرکت کرے جی تو اس کو فیس کرنے کے لیے پھر ہم پہ پریشر ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک 14 رکنی الائنس بنا ہے اس میں بھی ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے تھا میری نظر میں. میرے خیال ہے جو فیصلہ سازی کرنے والے ان کے پاس بہتر ڈیٹا ہوگا، بہتر رخ ہوگا، وہ بہتر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے. لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس سے جو آپ کی نیوٹرالٹی ہے، جو غیر جانبداری ہے، اس پہ اثر پڑا ہے. ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو موقع ملا، پھر اس کے میڈیا نے اس پہ بات کی کہ ایران نے پاکستان کو دھمکی لگائی، حالانکہ ایران نے پاکستان کو دھمکی نہیں لگائی. پھر اسرائیل نے بھی اس مدعے کو اٹھایا اور اسرائیل نے کسی اور انداز سے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان، ایران اور سعودی عرب جو کھیل رہے ہیں یہ ایک کھیل تماشا ہے جو یہ مل کے کھیل رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو ابھی سعودی عرب کے جو کچھ آئل ٹینکرز تھے ان پر حملے کیے گئے، نشانہ بنایا گیا، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی دوبارہ ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ بحیرہ احمر میں جو سعودی آئل ٹینکر ہیں ان پر بیلسٹک میزائل سے پھر حملہ کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہے یمنی مزاحمتی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے اس بات کا. تو یہ سر سعودی عرب اگر اس جنگ میں شامل ہو رہے تو پھر پاکستان بھی آبویسلی اس جنگ میں شامل ہوگا، اس کے نتائج پھر سنگین نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ ڈیفینسو نیچر کا ہے، آفینسو نیچر کا نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. آفینسو نیچر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بریگیڈ اور ایک اسکواڈن کے ساتھ آپ آفینسو اسٹریٹجی پہ نہیں جایا کرتے. یہ جو وار لڑنا جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بہت ساری کلازز ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو کامن انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ہم ڈیفینس کریں گے حرمین شریفین کا، اور جو اس وقت بادشاہت ہے اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. ادروائز کسی تیسرے ملک پہ جا کے ہم نے حملہ نہیں کرنا، سعودی عرب کے کور کا تحفظ کرنا ہے. اسی وجہ سے مثال کے طور پہ سعودی عرب اور امریکن جیٹ فائٹرز نے عراق میں جو 6 یا 16 جتنی بھی جگہوں پہ حملہ کیا اس میں پاکستان شامل نہیں تھا، اور وہ سعودی عرب نے ایک قسم کی سگنلنگ کی، اپنا ایک پوسچر دکھایا، ایرانیوں کو میسج دیا کہ اگر ہم چاہیں تو اس جنگ میں کود سکتے ہیں لیکن ہم اسٹریٹجک ریسٹنٹ شو کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ایران بھی اس وقت سعودی عرب کے اوپر جب نہیں کرتا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں نظر آتی ہے پاکستان کے تھرو کہ سعودی عرب پہ آپ نے نہیں کرنا، پھر آپ ہمیں اس طرف لے جائیں گے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان فائنانشلی انڈر پریشر ہے، اور $11 بلین جو ہیں وہ ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں سعودیز کے. اور ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو یمن کا معاملہ ہے وہ کچھ اور نیچر کا ہے. یمن نے حملہ کیا سعودی آئل ٹینکرز میں، کیا یہ صحیح کیا؟ یہ غلط کیا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 سے 13 سالوں کا جو یمن کا بلاکیٹ ہے کیا وہ بھی بین الاقوامی قوانین کے مطابق ٹھیک ہے؟ تو جواب ہے وہ بھی غلط ہے، بیکاز جو کلاز ہے سوورینٹی کی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور انٹرنیشنل لا میں، وہ تو اس کی وائلیشن ہے. اچھا، اس ضمن میں وہاں پہ 85,000 بچے اس بلاکیٹ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں، سیو دا چلڈرن کی رپورٹ ہے.
وہ بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. ہم غزہ کے بچوں کے لیے رو رہے ہیں, یہاں پہ یمن کے بچوں کا بھی معاملہ بن رہا ہے. تو اس کا حل یہ ہے میری نظر میں کہ یہ مسلم دنیا ہے, اور اس مسلم دنیا میں بجائے آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ کر کے اپنی ہوا نکال دیں اور اپنے آپ کو کمزور کریں, تو اپنے اندر کے جو کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کریں. تو آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو ایران کے کنسرنس ہیں وہ جی سی سی ممالک انہیں ایڈریس کریں, اور جی سی سی ممالک کے جو کنسرنس ہیں وہ ایران ایڈریس کرے. یمن کے جو کنسرنس ہیں وہ سعودی عرب ایڈریس کرے, اور سعودی عرب کے جو کنسرنس ہیں اسے یمنیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ, تاکہ ایک ون ون سچویشن ہو. دیکھیں وہ جو 2015 میں جنگ شروع ہوئی اور 2023 تک حملے جاری رہے, ایک پورا الائنس بنا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا کوئی ہدف تو حاصل نہیں ہو پایا. تو لہٰذا اسے ختم کر دینا چاہیے, جس وار کا کوئی نہیں ہے. اور یہ بہترین ٹائم ہے کہ جو ریجنل لیول پہ دوبارہ ساری چیزوں کو ری اسٹرکچر کرنے کا ایک موقع ملا ہے, اکنامک آرڈر, پولیٹیکل آرڈر اور سیکیورٹی آرڈر. اور میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کی جو بڑی فائن قسم کی ڈپلومیسی ہے ود دا کوآرڈینیشن ترکیوں کے ساتھ, سعودیز کے ساتھ, عمانیز کے ساتھ, قطریوں کے ساتھ, اسے آگے بڑھانا چاہیے. بلکہ میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بحرین, کویت اور یو اے ای ہے, جی جس کی رخ ذرا مختلف ہے سعودی عرب, عمان اور قطر سے, جی جی انہیں بھی اس لائن پہ لانا چاہیے. چونکہ اب آپ دیکھیں نا, میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں, دیکھیں نا اس وقت یو اے ای کی حالت کیا ہو گئی ہے. آج کل تک وہ ویزا نہیں دے رہے تھے, اور آج وہ ویزا کے اوپر انسینٹیوز دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا نقصان کروا دیا. جو بات ہم جنگ کے آغاز میں کہہ رہے تھے, یہ ان کا نقصان ہوگا بڑا سیریس, اور وہ نقصان ہوگا, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان دبئی کا ہوگا. بیکاز دبئی میں گیس اور آئل نہیں نکلتا, شارجہ میں نکلتا ہے, ابو دھابی میں نکلتا ہے, وہ بیچ کر اپنا گزارا کر لیں گے. دبئی کیا کرے گا؟ وہ تو سارا ٹورزم اور پورٹ کے اوپر چلتا ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اپنے رخ کو تبدیل کرنا چاہیے اور پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان ان سارے معاملوں کو سیٹل ڈاؤن کروا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے. اس لیے اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, بس میں یہ آخری جملہ کہہ کر بات ختم کروں, اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا, کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی, اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت کچھ تھا. جب انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو پھر خطے میں اس حملے کے ہر معاونین کے اوپر ہمارا رسپانس متناسب قسم کا آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی واضح ہیں. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی اپنے ٹروپس جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیے ہیں, تو ان کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا بھی, یہ CNN کی رپورٹ بھی آئی تھی, ہتھیار ختم ہو چکے ہیں یا پھر مزید وہ افورڈ نہیں کر پا رہے نقصان؟ آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ جب پہلے میرا انٹریکشن ہوا تھا اور اب جنگ کا جب آغاز ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ امریکن 3D اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے, ڈسمینٹلنگ دا ریجیم, ڈی کیپیٹیشن اور ڈی ویپنائزیشن. جی ایسے ہی اور ایرانی 3D اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی ہے, جس میں انہوں نے ڈسمینٹل کر دیے وہاں پہ ملٹری انفراسٹرکچر, ڈسپرس کر دیا ان کا لاجسٹکس, اور اس کے بعد انہیں ڈس ریسپیکٹفل کر دیا پوری دنیا میں ایز فار ایز دیئر ملٹری کیپیبلٹی از کنسرن, بیکاز کیپیبلٹی کی کریڈیبلٹی چلی گئی. فائن, یہ وہ وجہ ہے جس کے باعث اب وہ اس خطے میں اڈے کس طرح رکھ پائیں. ایک تو ان لیویبل ہو گئے جی, اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ آئے گی. دوسرا, عرب ورلڈ اب نہیں چاہے گی دوبارہ یہاں بنے, بیکاز وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ چھرا بھی عربوں کا اور گلا بھی عربوں کا. تو یہ نظام چل رہا تھا, پیسے بھی ان کے تھے, اڈے بھی ان کے ہاں بن رہے تھے, حملے بھی ان کے ہاں سے ہو رہے تھے, اس کے نتیجے میں ریٹیلیشن میں مارے بھی وہ جا رہے تھے, اور سیکیورٹی بھی ان کو نہیں مل رہی تھی. تو وہ جو ڈیٹیرنس تھا کہ یہ سیکیورٹی اپریٹس یا اسٹرکچر سیکیورٹی دے گا, وہ ناکام ہو گیا. تو اب وہ اڈے رکھ کر اور پیسے ضائع کر کے کریں کیا؟ تو میرا خیال ہے یہ ان کی عقل مندی ہے. اور تیسرا یہ کہ امریکنس بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ان کا مقصد اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا, تو لہٰذا اب وہ اتنے بڑے 20-19 ملٹری بیسز کے ساتھ
وہ ان اخراجات کو نہیں اٹھا پائیں گے تو وہ اسرائیل پہ ہی فقط فوکس کریں گے اور سارے وہیں پہ شفٹ کریں گے. اور ترکیے کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی، لیکن پریزیڈنٹ اردگان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امریکنز کو ٹال دیا کہ یہاں پہ آپ کے میرینز شفٹ نہیں ہوں گے ہمارے ہاں. تو میرا خیال ہے چیزیں بڑی واضح ہیں. یہاں سے امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے اس کا انخلا ہو رہا ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، اور یہ عقل مندی بھی ہے، پریگمیٹزم بھی ہے کہ امریکہ کو اپنے ایریا آف انفلوئنس میں، اپنے اسفیئرس میں توجہ دینی چاہیے، ادروائز اپنی انرجی کو وہ ڈرین ڈاؤن کر رہے ہیں. اچھا سر، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپ نے ایک اتحاد کی بھی بات کی تھی، ترکیہ کا آپ نے بھی ذکر کیا، تو ایک مسلم الائنس یا پھر ایک سنی الائنس کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی شاید بن سکتی ہے، تو اس کی کوئی پروبیبلٹی، چانسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ یار یہ سنی اور شیعہ الائنس میرا خیال ہے اس جنگ نے بڑی چیزیں واضح کر دی ہیں. یہاں سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اسرائیل نے جو نیکسٹ ٹارگیٹ اپنے سیٹ کیے ہیں اس میں وہ سنی ترکیے ہے، سنی سعودی عرب ہے، اور سنی پاکستان ہے، اور سنی ایجپٹ ہے. میں تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایران از دا لاسٹ ڈیفنس لائن آف پاکستان، ترکیے، سعودی عرب اینڈ ادر عرب کنٹریز. ایران کمپرومائز ہوتا ہے تو پریشر ان ممالک پہ آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسرائیل کے اسٹریٹجک ڈیزائن کا ہے جس میں وہ گریٹر اسرائیل چاہتا ہے. یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھارت کی اسٹریٹجک پرائمیسی کا ہے ساؤتھ ایشیا میں جو وہ چاہتا ہے. یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امریکن اسٹریٹجک ڈیزائن کا ہے کہ چائنا کے اثر و رسوخ کو مکمل طور پہ اس خطے میں ختم کیا جائے، اس کی سپلائی لائنز کو کٹ آف کیا جائے. تو لہٰذا یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر یہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا جو کہ اس وقت اسرائیل چاہ رہا ہے یہ کروانا، امریکن چاہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ بنے، یہ عرب اور عجم مسئلہ بنے، یہ بات ایرانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر حوثی اسی طرح حملے کرتے رہے تو کیا یہ مسئلہ اس طرف تو نہیں بڑھ جائے گا. یہ سمجھنا چاہیے جی. کیا جو کسی اور کا ڈیزائن اور پلان اور کنسپائریسی ہے کیا وہ تو کامیاب نہیں ہو پائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں واضح، اور میرا اپنا ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب تک جو بیانات آئے ہیں اور جس انداز سے پاکستان کی لیڈرشپ، ترکیے کی لیڈرشپ، سعودی عرب کی لیڈرشپ، ایرانی لیڈرشپ چل رہی ہے، قطری لیڈرشپ، عمانی لیڈرشپ، ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اس کا طریقہ واردات ان کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ ریئلائزیشن جھلکتے ہوئے ان کی پالیسیز میں نظر آ رہی ہے. اور یہاں تک کہ یو اے ای میں بھی ایک احساس پیدا ہوا ہے جب وہ ایرانیوں سے الگ سے ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں، یا ان کی اب بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستانی ہمارے یہاں آئیں یا پاکستان کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کوآپریشن کا کوئی ڈیل ہو جائے. تو اس کا مطلب ریئلائزیشن ہے کہ ہم غلط چل پڑیں، اور یہ اچھا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہاتھ سے وقت نکل جائے اور چیزوں کو ہم پلٹا نہ سکیں. جس طرح میں پاکستان کے لیے کہتا ہوں کہ جو ہماری نیوٹرالٹی ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ، بیکاز اس کو دوبارہ اگر یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے تو یہ اس کو پلٹانا بہت مشکل ہوگا، نیئر ٹو نیکسٹ امپاسبل ہوگا. تو اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ امریکہ کنٹینیوسلی حملے کر رہا ہے، خلیجی ممالک کی بیسز کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن سم ہاؤ ابھی تک اسرائیل نے یہ حماقت نہیں کی، غلطی نہیں کی ایران پر حملہ کرنے کی. تو اسرائیل کی اس خاموشی کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات دکھائی دیتی ہے؟ واٹ آر دے تھنکنگ ایکچولی، یا پلان کیا کر رہے ہیں وہ؟ امریکن ایک ہسٹورین ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل زائنزم اپنے آخری فیز میں چل رہا ہے، اور اس کی انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ایک پیٹرن ہے سیولائزیشنز، امپائرز اور نیشنز کا، وہ یہ کہ جب وہ آخری فیز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ روتھ لیس پالیسیز اختیار کرتے ہیں، وہ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں. ہٹلر نے جلد بازی کی، 2 فرنٹ وار لیا اور شکست کھا گیا. بورڈ آف پیس بنا، اس کے بعد سے اب تک بھی 226 فلسطینی بچوں کو اسرائیلی مار چکے ہیں. اور جتنے پیمانے پہ ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، کل کی آپ کے نظر سے خبر گزری ہوگی کہ جس میں ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی خاندان کے 100 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز 6-7 مہینوں کے بعد عمارت کے نیچے سے نکالی گئی. جو روایات ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ میری امت کا ایک گروہ فلسطین کے اطراف میں
قبلہ اول کے اطراف میں جہاد مسلسل میں رہے گا. لفظ ہے مسلسل. تو اس ریزسٹنس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ اسرائیل کے پاس کوئی توڑ ہی نہیں ہے ایرانی بیلسٹک میزائلز کا، جس طرح وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اتنے تو ان کے پاس انٹرسیپٹرز نہیں ہیں. اچھا یہاں پہ ضمناً ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ امریکن بیسیز اور وہ امریکن ریڈار سسٹم، وہ امریکن انٹرسیپٹرز جو کہ راستے میں ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روکتے تھے اسرائیل جاتے ہوئے، ان سب کو چن چن کے اس نے ختم کر دیا ہے. تو جو نیکسٹ بمبارٹمنٹ ہوگی اگر یہ ایرپٹ ہوتی ہے، اور اسرائیلی سمجھتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر ہوگی، اور اس صورت میں سارے کے سارے ان پہ برسیں گے. ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہ کہ راستے میں روکنے والے بھی ختم ہو چکے ہیں، بیسز ختم اور ہو جو چکے ان ہیں. کے پاس انٹرسیپٹرز ہیں وہ بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. تو اس صورت میں ان کو اپنا نتیجہ واضح نظر آ رہا ہے. اس صورت میں ان کو اپنا نتیجہ واضح نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گا آپ سے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.